بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صل علی محمد وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 133 کا درس ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف بھاگو، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف بھاگو، وجنۃ، اور ایسی جنت کی طرف بھاگو، عرضها، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئی ہے، اعدت للمتقین، جو جنت تیار کی گئی ہے، تیار کی جا چکی ہے متقیوں کے لیے۔ آیت نمبر 133 ہو گئی، ترجمہ کر کے نکل جائے کوئی فائدہ نہیں۔ دو بات ہم اس میں خاص طور سے قابل ذکر ہیں، اور نفسانی طور پر اور طبعی طور پر جن حالات سے ابھی ہمارا ایمانی مسئلہ گزر رہا ہے، اور گزشتہ درس کا بھی اس کی بھی تھوڑی سی جھلک ہوگی۔ ایک بڑا اہم سوال واحد کہ نہیں بتایا، کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور ان کے ماننے والے جنت کے لیے جیتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ عمومی طور پر اگر ہم یہ سوال کریں تو مومنانہ جملہ ہوگا کہ ہاں بے شک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اس حالت پر اگر وہ انتقال کر جائیں تو کانت لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، طے ہیں۔ تو ایمانی اور عمل صالح کا تصور یہ ہے کہ واقعی جنت ملنا، لیکن خالی مطلب ویڈیو اور یوٹیوب پر تدبر قرآن کا جملہ مت سنیے، مت دیکھیے، تھوڑا سی آج اس کی عکس بتا رہا ہوں کہ تدبر قرآن کیا ہے۔ تدبر قرآن یہ ہے کہ آپ محسوس کریں کہ 63 سالہ پیریڈ میں، 63 سالہ عرصے میں، 23 سالہ 23 ایئرس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آیت کب کہاں کیسے اتری، یہ ہے اصل تدبر قرآن۔ قرآن کا نزول یا قرآن کی آیت پر غور کرنا یہ نہیں، یہ آیت کب اتری، کیوں اتری، کیسے اتری، مقصد کیا ہے، محور کیا ہے، تقاضا کیا ہے، یہ ہے اصل تدبر قرآن۔ تدبر قرآن کو ایک مطلب یہ کہ بہت بڑے دماغی جملہ بول دیا گیا ہے۔ تدبر قرآن بولے تو قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے، ایک دم ایزی مسئلہ ہے یہ، خالی لفظ بڑا ہارڈ ہے۔ تدبر قرآن سب سے عام مسئلہ یہ کہ قرآن پاک کی الحمد و کیلف سے لے کے والناس کی سین تک آپ دیکھیں کہ کون سی آیت کہاں اتری اور کیوں اتری اور کب اتری، یہ تین چیز، کہاں، کیوں، کب، اگر ہے یہی تدبر قرآن ہے۔ اب میں وہ اس سوال کا جواب دیں، کیا الحمدللہ ہم کبھی شک نہ کیے ہیں اور نہ کریں گے، کیونکہ ہماری گاڑی بھی نہیں چل سکتی اگر شک کریں گے تو۔ عشاق نبی جنت کے لیے جیتے ہیں، جنت کے لیے عشق کیے ہیں، نبی سے محبت جنت کے لیے کیے ہیں، نیک عمل جنت کے لیے آپ کرتے ہو۔ ہمارا جواب ہے نہیں۔ اب آپ کا جواب ابھی ہم اپنے حساب سے دیں گے۔ ہمارا جواب ہے نہیں، بلکہ ہمارا بھی نہیں، میرا جواب ہے نہیں، اور اس کو اخذ کر کے جب بتاؤں گا تو آپ خود ہو جاؤ گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ میدان محشر دیکھیے قائم ہے، وہ مغفرت اور جنت کی بات ہے یہاں پہ اس آیت کریمہ میں، بھاگو جنت کی طرف، یہ ہے نا، بھاگو جنت کی طرف۔ دیکھتے ہیں میدان محشر کے قائم ہے، بڑا مشہور ایک دم اس روایت سے وہ نقطہ بتا رہا ہوں۔ جب میدان محشر قائم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت ہوا، آپ کیجیے۔
اشفاع تو شفاع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے، مشہور روایت ہے، ہمیشہ سنتے ہیں۔ اب آپ وہاں پر ذرا سے بتائیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کا جو منظر قائم کریں گے، جو سما باندھیں گے، اس شفاعت کے مستحقین کون ہوں گے؟ غور کیجیے گا، اگر تھوڑا سے اب تدبر دیے، اس شفاعت کے مستحقین ہم اور آپ گنہگار ہوں گے۔ ابو بکر کی جماعت سے لے کر جتنے بھی نیک اور متقی صالحین کی جتنی بھی جماعت ہیں، کوئی نہیں ہوگی، گنہگار ہوں گے، گناہوں میں جو لت پت، بدعمالیوں میں جو لت پت، وہ ہوں گے۔ اور آپ صدیق، شہداء، صالحین، ان کو تو آپ کی زبان کہی نہیں سکتی کہ گنہگار ہوں گے، بھئی یہ صالحین ہے ہی نہیں، پھر اگر گنہگار ہیں تو۔ صالحیت اور گناہ یہ دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں، نیکی اور برائی، وہی توجہ دیجیے گا۔ تو اب وہ منظر بار بار کھینچ چکا ہوں، لیکن یہاں محسوس کیجیے آپ، جنت کی طرف کیا ہم بھاگنا چاہیے ہمیں جنت کے حصول کے لیے؟ اصل حضرت علی وغیرہ کی روایت جو ہے واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی بہت زیادہ یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی جنت کے لیے اگر نماز پڑھتا ہے تو نہ پڑھے، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے پڑھے۔ وہ اچھی سب باتیں ہیں، لیکن وہ سب کو میں اکٹھا کر کے بول رہا ہوں کہ امت محمدیہ جو خاص طور سے اپنے آپ کو عشاق، غلامان جو کہہ رہے ہیں، کیا واقعی نیک عمل کرتے ہیں؟ عشق اور محبت آپ نے کیا ہے جنت کی خاطر؟ تو نہیں۔ آپ کا جواب ہونا چاہیے نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا بڑے بڑے ابو بکر جیسے، افضل البشر جیسے لوگ جنت، مطلب جب ان کے لیے ہو چکا ہے کہ جاؤ، پھر بھی نہیں جا رہے، وہ ہو چکی اجازت کے جاؤ، کیونکہ نبی ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، اذن شفاعت ہو چکا ہے۔ جب نبی نہیں دیکھ رہے تو سمجھ چکے کہ بھائی ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم چلتے ہیں۔ اب کہاں چلتے ہیں؟ طے ہے ان کا، تو صالحین تک کا مسئلہ طے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، غور کیجئے، گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے تو ابو بکر صدیق جائیں گے نہیں جنت کی طرف، بھاگیں گے نہیں جنت کی طرف، جائیں گے نہیں مغفرت کی طرف، دوڑیں گے نہیں ان کی طرف، توجہ دیجیے گا، جائیں گے نہیں، بلکہ رکو آ جائیں گے گنہگاروں کے پاس۔ غور کیجئے، آ جائیں گے گنہگاروں کے پاس، اب گناہگاروں سے قرضہ مول لیں گے، اور قرضہ لینے کے بعد پھر رات جب کھڑے ہوں گے تو نبی اشارہ فرمائیں گے نکلو، تم لوگوں کا کام نہیں ہے آج یہاں پہ کھڑا رہنا۔ یا رسول اللہ، ہم نے کبھی مغفرت اور جنت کے لیے کوئی عشق ہی نہیں کیا آپ سے، ہم نے تو آپ کی نظر پانے کے لیے عشق کیا۔ جملے پہ غور کریں، یہی ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ نظر رسول چاہیے ہمیں، کرم رسول چاہیے ہمیں، وہاں جنت کا وہ تقوی اور پرہیزگاری ناز کر رہی ہے جن پر، کہ جنت فخر کر رہی ہے کہ یہ آئیں، ٹھکرا دیا ان لوگوں نے نظر رسول کو دیکھنے کے، نظر رسول پانے کے۔ تو یہاں پر بھی جو کہا گیا ہے وہ من ربکم سے اشارہ میں نے لیا ہے، وسارعوا الی مغفرت، مغفرت کی طرف بھاگو نہیں کہا، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف بھاگو۔ اللہ تعالیٰ نے تو طے کر دیا کہ اپنے رب کی طرف سے مغفرت ہے، طے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے مقصد، جب ظاہر ہے بندہ جب مکمل کامیاب ہو جاتا تب اس کو تو فیسلٹی بھی ہونی چاہیے نا، اختیار بھی ہونا چاہیے، کیا کیسے کیوں، وہ کوئی نہیں وہاں ان کو روکے گا ٹوکے گا نظر رسول پانے کے لیے۔ تو آج سے ہماری زندگی کا مقصد ہو جانا چاہیے مصطفیٰ جان رحمت کی نظر۔ آپ عشق کرو، محبت کرو، کوئی بھی نیکی کرو، آپ سمجھو کہ میرا نبی، بس میں نبی کو دیکھوں، نبی میرے کو دیکھے۔ میں نے آج عنوان بھی یہی دیا ہے کہ نبی ہمیشہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ آج کہیں مدینہ اپارٹمنٹ میں درس دیا تو مدینہ نبی ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ اصل قرآن کی دو آیت کریمہ، آیت نمبر 10 میں اور آیت نمبر 11 میں، یہ دو جگہ آیت کریمہ، سیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور نبی بھی، اس کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ قرآن میں ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو اللہ قادر ہے کہ تمہارے عمل کی بنیاد اور جزا دے دے، بدلہ دے دے، لیکن نہیں، پہلے کہتا ہے جاؤ میرے حبیب کے پاس بھیجو ان کے عمل، میرے حبیب کے پاس بھیجو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، اچھا عمل ہوتا ہے تو نبی پہلے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سجدہ شکر ہی سند ہے، یہ سجدہ شکر ہی سند ہے، یعنی رسول کی سگنیچر ہو چکی کہ اب تمہارا عمل مقبول ہے۔ اور اس کے بعد بھی امتیوں، اگر تمہارا عمل صحیح نہیں ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اب مانگتے ہیں کہ استوہب اللہ لکم، اے اللہ میں
अपनी उम्मतियों के लिए तेरी बारगाह में गुनाहों की तौबा मांगता। अरे बाप रे बाप, गुनाहों से तौबा तेरी बारगाह में मैं मांगता हूँ। इसका मतलब ये हुआ हमारा पॉइंट ऑफ हयात, हमारी जिंदगी का मरकज मुस्तफा जाने रहमत है। हमारी जिंदगी का मरकज, अमली जिंदगी हो, इत्तेकादी जिंदगी हो, माशी जिंदगी हो, जो भी हो, इंसान दो ही जिंदगी तो करता है, या तो मतलब अच्छी जिंदगी या बुरी जिंदगी। अच्छी जिंदगी में भी आपका कनेक्शन नबी से है, बुरी जिंदगी में भी ध्यान रखेगा नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है। क्या मतलब हुआ? अगर आप एतकादे रासिक के साथ जिएंगे तो आपकी बुराई भी अगर आपको आन पड़ेगी तो मुस्तफा जान रहमत मिटने के लिए दुआ करेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर गुस्ताखी करेंगे तो फिर रसूल पाक को ये ऑर्डर हो चुका है, जो मैंने अभी तिलावत की पहली रकात में मैंने कुरान की एक तिलावत की। वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, जब गुस्ताखे रसूल से कहा जाए, ये पूरा सूरा ही गुस्ताखे रसूल पर है, मैं आपके हिसाब से तर्जुमा कर रहा हूँ। लोग आप बोल देते हैं मुनाफिक है, ये है वो, असल गुस्ताखे रसूल है। मुनाफिक की जो कैटेगरी है वो नबी की गुस्ताखी से ताल्लुक़ रखती है। अल्लाह की गुस्ताखी को काफिर कहते हैं, अल्लाह की जो गुस्ताखी करे उसको काफिर कहते हैं, नबी की जो गुस्ताखी करे उसको मुनाफिक कहते हैं। और ये सूरा पूरा मुनाफिकून जब सूरा ही का नाम है तब गोया गुस्ताखे रसूल ही है इसमें। वइज़ा क़ील लहुम, और जब गुस्ताखे रसूल से कहा जाए, नोट कीजिएगा कितने दिन से बोला जा रहा है, एक भी तवाज़ु और आंसू के कतरात वाले तौबानामा कहीं नहीं, वही एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, वही किए जा रहे हैं। नहीं, लोगों की गलतफहमी मैं बताने ये जा रहा हूँ कि इनसे जब कहा जाए, कुरान का तकाजा देखिए, वइज़ा क़ील लहुम, रब कह रहा है, जब इनसे कहा जाए ताओ यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, आ रसूल तेरे लिए मग़फ़िरत चाहेंगे। गौर कर रहे हैं, रसूल तेरे लिए मग़फ़िरत चाहेंगे, तो कहते लव्वव रुऊसहुम, तो वो अपने सर को फेर लेते, वराइतहुम यसुद्दून, और आप देखोगे कि वो दूसरों को भी रोकेंगे, मत जाओ, वहुम मुस्तकबिरून, इतने घमंड में वो रहेंगे, इस्तिकबार और किब्र में वो रहेंगे। अब अल्लाह पाक ऐलान कर दे रहा है, ए हबीब मैंने एक मौका दिया, आपके पास आए और आप इनके लिए मांगे, हम दे देंगे, हम दे देंगे। और जानते हैं उसदुल गाबा फी मारिफत तमीज़ सहाबा, इब्ने हजर की बड़ी उम्दा रिवायत है सहाबे किराम की इम्तियाज़ के बारे में कि एक नाम के कितने सहाबी हैं, कितने ताबई हैं, किस तरह से इस तरह तमीज़ बैन सहाबा के दरमियान तमीज़ के लिए इतनी मोटी किताब है। उसमें उसकी एक रिवायत पेश करूँ आपको कि अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया है इस बात का, ध्यान दीजिएगा, क्या सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम। ए हबीब, अब मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि आप ये आपकी बारगाह में आकर के वो मग़फ़िरत तलब करें या न करें, या आप इनके लिए करें या न करें, लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम, अल्लाह ताला अब इनको बख्शेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। क्यों? मौका दिया, मौका को उसने गनीमत नहीं जाना, मौका को गनीमत नहीं जाना, लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम, नहीं बख्शेगा। लेकिन खुदा की कसम रहमतुल्लिल आलमीन की हमा जहत पहलू को आप देखिए, ऐसा होने के बावजूद एक शख्स है, अब अभी शख्स बोल रहा हूँ, काब बिन ज़ुहैर, काब बिन ज़ुहैर, एक हेडिंग आती है, काब बिन ज़ुहैर एक शख्स है, इतना है जो किया, इतनी तौहीन किया नबी की, इतनी तौहीन किया अबू बकर की, जितने भी करीब करीब रहने वाले सबकी तौहीन किया, अशआर में शायर थे, बहुत बड़े शायर। ऐसे ही भाई के साथ ज़ुहैर के दोनों बेटे काब और इनके एक और भाई थे, भाई के साथ एक मरतबा चल रहे थे कि रास्ते में मालूम हुआ कि मोहम्मद अरबी है, मोहम्मद अरबी है, तो भाई को वहाँ रोक दिया और कहा रुको यार, मैं आता हूँ मोहम्मद से मिलकर, यहीं पर तुम रुको, मैं आता हूँ मोहम्मद से मिलकर। आए थे वो आजमाने के, वो घोड़ा ले और मतलब मदीनतुल मुनव्वरा की किसी सुतून में वो घोड़ा को बांध दिए, और बांधने के बाद छलांग लगाते लगाते नबी के बाजू में आकर बैठ गए। वो खुद कहते हैं मैंने देखा कि रसूलुल्लाह ऐसे बैठे हैं जैसे दस्तरखान पर दोनों जानिब जो है सहाबा हो और बीच में मुस्तफ़ा हो। ये देखिए कितना अच्छे से एकदम बोल रहे हैं, पूरी मायदा का लफ्ज़ है। वो बैठे हैं, मैं बाजू में आकर के ऐसे ही बाजू में आकर के बैठ गया, और जैसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा तुम कौन हो? तो काम, हालांकि सब मालूम है, जाहिर है वो सिर्फ हमें और आपको दर्श देने के लिए, अच्छा काम हो, आवाज़ मतलब जोर से निकल गई। अब अबू बकर सिद्दीक़ बाजू में थे, हैं अच्छा तुम ही हो जो नबी के खिलाफ बोलते हो ऐसा ऐसा ऐसा, रुको उजलत मत करो। एक जुमला गौर कीजिएगा कि शेर में उन्होंने कहा था अल-अफ़्व मिनर रसूल मअमूलु, ऐसा का लफ्ज़ या ये लफ्ज़ है, यानी उसका माना ये है, उसका मफ़हूम ये है कि
میں نے سنا ہے کہ نبی کی بارگاہ سے معافی کی ہمیشہ بھیک ملتی ہے. میں نے سنا ہے العفو، معافی کی بھیک ہمیشہ ملتی ہے. نبی پاک نے فرمایا المأمون العفو، اتنا سا جملہ. حالانکہ سنیے، یہی وہ کعب ہے جن کے بارے میں اتنا دل دکھا تھا نبی کا کہ نبی نے اعلان کر دیا تھا، اسی روایت میں اتنی لمبی ہے، من لقی کعبا فلیقتلہ، جو بھی کعب سے ملاقات کرے گا چاہیے کہ وہ اسے قتل کر دے. شوٹ وارنٹ نبی کا اعلان ہو چکا تھا، شوٹ کر دے کعب کو، اس لیے کہ اس نے میرے اور میرے غلاموں کا دل دکھایا. اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا. نہیں نہیں نہیں، لیکن ایک در اتنی ہما جہت پہلو رکھتی ہے، وہ در رکھتا ہے کہ ایسے عالم میں بھی اگر صدق دل سے مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. نبی نے کہہ دیا العفو العفو العفو، المامون المامون، امن میں رہنے دو، عفو میں رہنے دو، سب مبارک ہو مبارک ہے. تبریک دینے لگے، مبارک ہو مبارک ہو. آیت اتر گئی. یہ ہے حبیب کا اسٹیٹس. دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر اپنی مجھ زبان میں فیصلہ بدل دیتا مولا، فیصلہ بدل دیتا ہے. تم مانگو یا نہ مانگو میں بخشوں گا نہیں، لیکن ایسے عالم میں بھی نبی سے اگر مانگ لے آ کر، یہاں تو نبی نے کہا تھا کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، لیکن نہیں، نبی سے اگر کوئی مانگ لے تو یہ وہ در ہے کہ یہاں کبھی کوئی محروم نہیں ہوگا. وہ در ہے، خاص طور سے معافی کا پہلو. تو میں بس بتانے یہ جا رہا ہوں کہ آپ محبت کرتے ہیں الحمدللہ. کوئی بھی واقعی میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کا فرد جو ہے محبت نبی اور عشق نبی کا کوئی بھی مطلب زبانی طور پر تو کوئی مخالفت نہیں کرتا. صاحب کہتا محبت، اگرچہ اس کا ایکسپلین اس طرح کرتا، میں محبت کرتا ہوں اس لیے نماز پڑھتا ہوں، محبت کرتا ہوں اس لیے حج کرتا ہوں، وہ ایکسپلین الگ، لیکن محبت اور عشق اور نبی کی غلامی کا دعویٰ سب کرتے ہیں. لیکن سنیے، آج ہم پوائنٹ دے رہے ہیں آپ کو، ایک مرکزی پہلو دے رہے ہیں. محبت جنت کی خاطر نہیں، نظر رسول پانے کے لیے. عشق رسول، نظر رسول پانے کے لیے نبی کی نظر آپ پر پڑنا، اور نظر بھی کرم کی نظر ہو. نظر تو ابو جہل پر بھی پڑی تھی، نظر تو اتبا صاحبہ پر بھی پڑی تھی، سب کو دیکھا تھا نبی نے، لیکن کرم کی نظر نہیں. کرم کی نظر پڑتی ہے تو پتھر ہوتا ہے، ایمان لے آتا ہے. اور اگر گستاخی کرنے آؤ گے تو ابو جہل جیسا اگر ہوگا تو پتھر کو توفیق مل جائے گی نظر رسول کی بنیاد پر، اور کسی اور کو نہیں ملے گی. آپ نظر رسول کے، ہم سب نظر رسول کے متمنی رہیں، نظر رسول کی بنیاد پر. یہی وہ در ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے اس در کا اسٹیٹس، اس لیے کہ اس در کے اسٹیٹس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کہا بھی نہیں گیا، اللہ پاک نے کہا بھی نہیں کہ آپ سمجھو. جب افضل البشر کو نہیں کہا تو آپ کو ہم کو کیسے کہتا؟ اس لیے ان کے حوالے سے ایک دم پازیٹیو. اور آج تو خاص طور سے نماز پڑھیے، حج کیجیے، جو کچھ بھی کیجیے آپ. اسی لیے وقت کا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، دیکھیے تحقیق کرنے کے لیے ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہے، ایسا نہیں ہے کہ تحقیق جو ہے تحقیق کی دنیا دی اینڈ ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی کو اس لیے نہیں کہ وہ خان ہے، احمد رضا ہے، بریلی کے ہیں، ایسا نہیں ہے. ان کی تحقیق پر آپ غور کیجئے. ایک مطلب ہر قلم کی روشنائی کے ایک بوند میں عشق مصطفیٰ آپ کو نظر آئے گا. لیکن ذرا آپ محبت سے پڑھیں گے تب. اب اگر سوچیں گے انہوں وہاں کے انہوں یہاں کے، اس طرح سے پھر نہیں ہوتا. یہی تو وجہ ہے کہ مدینہ اور مکہ میں رہنے والا بھی نبی پاک کی بارگاہ کا راندہ ہو، اور ہم انڈیا میں رہ کر مصطفیٰ کے قریب ہیں الحمدللہ. تو ہم دور رہ کر کے نبی کے قریب ہیں. تو دوری اور نزدیکی ہماری نہیں چاہیے، یہ وہ نہیں چاہیے. نبی ہے ہمارا پوائنٹ، ہمارا پوائنٹ. تو اب آپ غور کیجئے، وہ امام اہل سنت نے ایک تحقیق بتائی. نہیں 1400 کتاب انہوں نے لکھا. میں جملہ دے رہا ہوں، 1400 کتاب کم و بیش میرے علم اور نالج کے حساب سے 1000 سے تو اوپر. توجہ دیجیے گا، اتنی کتاب لکھی، اور ہر کتاب میں الحمدللہ آپ دیکھیے گا تو نئے سمجھیے تو سمجھنے کی کوشش کی. جیسے ایک بھائی صاحب ابھی کل ایک بہترین سوال کیے کہ مؤذن صاحب جو ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور ایک شعر پڑھتے ہیں. کاش کیوں پڑھتے ہیں؟ کاش تو کنفیوژن کو بتاتا، ایسا کاش تو شک کو بتاتا، اور نبی تو میدان محشر میں آئیں گے 100%. بڑے جذبات میں بولے ہوں، بڑے جذبات میں بولے. میں نے کہا کم سے کم اعلیٰ حضرت کے شعر سمجھنے کے لیے ادنا حضرت تو بن کر آئیے، ادنا حضرت تو بن کر آئیے، اعلیٰ حضرت نہ صحیح. بھائی آپ کو اگر ڈاٹ ہے تو ڈاٹ کلیئر کیجیے پہلے. وہ ڈاٹ کو ڈاٹ ہی رکھیں گے اور غصہ جائیں گے تو نہیں ہوگا. اب اس کو بھی میں واضح کر دوں پہلے، تاکہ آپ کو بھی کاش کا جو تعلق ہے نا وہ لاسٹ شعر میں ہے. اب آپ لوگ بھی ذرا پڑھتے ہیں تو اس کو دھیان دیں. وہ 2 شعر ایک دم کنٹینیو ہے. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور ابھی کنٹینیوٹی ہے. دیکھیے
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اس وقت اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جب سب بھیجیں تو قدسیان جو ہوں گے، فرشتے جو ہوں گے، میں جب کھڑا رہوں گا تو وہ فرشتے کہیں احمد رضا تم کھڑے کیوں ہو؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. تو یہ کاش کا تعلق امام احمد رضا پڑھنے سے کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے خدمت کے قدسی کہیں اس وقت. کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تم بھی پڑھو. یہ کاش کا تعلق نبی کے آنے سے نہیں ہے، یہ امام احمد رضا کی حسرت سے ہے کہ مجھ سے بھی کہیں. جیسے آپ بھی کہتے ہو نا کہ جب سب پڑھیں گے درود و سلام تو کاش ہمیں بھی کہتے فرشتے کہ کھڑے کیوں ہو پڑھو نا. جیسے ابھی بھی لوگ بولتے نا کیا لے کر ادھر بیٹھ گیا، چلو درود و سلام ہو رہا ہے، سلام بولتے نا کبھی کبھی ادھر ادھر رہے، چلو سلام ہو رہا. تو یہی ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت، تو کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. یہ ہے اصل کاش کا تعلق مجھ سے خدمت. تو جب بھی کوئی شعر پڑھیے تو یہ دونوں ملا کر پڑھا کیجیے. اصل ہوتا کیا ہے، اب یہ شعر پڑھ دیے نا، اب دوسرا شعر پڑھ دیے تو اب مطلب ہی چلا جاتا ہے، ادھر کا ادھر ہو جاتا. پڑھنے والے بھی ذرا اس کا لحاظ کریں. خیر، تو کہنا یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا عشق پر فائز ہونے والا ہمیں کیا ہوا ہے، ہم ریجیکٹ کیوں کریں؟ بھائی آپ پیار کرتے ہیں نبی سے، ہم بھی پیار کرتے ہیں، ہو گیا ختم، انٹروڈکشن ہو گیا. پیار کا علاقہ ہمارا اور آپ کا کوئی رشتے کا علاقہ نہیں. جو پیار کرتے ہیں الحمدللہ، کنت ہم جنس باہم جنس پرواز، پیار کرتے ہیں الحمدللہ، ہم بھی پیار کرتے ہیں، آپ بھی. اب آپ بولیے 1400 کتاب لکھنے کے باوجود میں بخدا کہتا ہوں، یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، کسی اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں، کہ کچھ نہیں بولتے مقبول ہوتے، کچھ نہیں بولتے مقبول ہوتے، لیکن ایک مصرے میں ان کی زندگی اور پوری امت محمدیہ کو محسوس کیجئے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. نوٹ کیجئے گا جملہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. اس کی عربی بنے گی العمل الذی ترضاہ، وہ عمل جو آپ کو راضی کرے. یعنی عمل صرف نہیں ہے، کام صرف نہیں ہے. دیکھیے گا، نماز صرف نہیں، میں نے یہ کہا تھا حج نہ کیجیے، نماز نہ کیجیے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کا ٹارگٹ رضا مصطفیٰ. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، پھر سمجھوں گا کہ ہاں کچھ بھی احمد رضا کر کے جا رہا ہے. یہ دیکھیے 1400 کتاب پڑھے، ہم تو یہ کتاب پڑھ نہیں سکتے تو لکھیں گے کہاں سے؟ کہنا یہ ہے کہ مغفرت کی طرف بھاگیے، جنت کی طرف بھاگیے، یہ سب ہو، سب مقصد میں ہو. 99% آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیجئے، لیکن سب سے بڑا پلس جو مقصد ہے وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی نظر اور ان کے کرم کی نظر، ان کی محبت کی نظر. محبت بھری نظر آپ کو پڑ گئی تو انشاءاللہ یاد رکھیے گا، یہ آپ دیکھنے کے محتاج ہو سکتے ہیں، ان کی نظر کسی کے محتاج نہیں ہے. کیوں؟ ان کی نظر کا جو تعلق ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے ہے. ان کی نظر کا جو تعلق ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے ہے. اب ایک نئی بات، بڑا ڈیفیکلٹ سوال یہ ہے، ارے یہ تو میں پہلی مرتبہ سنا. ایسا کیا پہلی مرتبہ سنے؟ قبر میں رسول آتے ہیں، یہ تو پہلی مرتبہ سنا. اب بتائیے، پہلی مرتبہ سننے والی بات ہے یہ کتنے؟ اور پھر اچھا ٹھیک ہے، آپ آ کے اگر بول رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم سنیں تو اب آپ سنیے نا. اب آپ تو سننے کے موڈ میں رہیے، لیکن نہیں مطلب آپ پہلی مرتبہ سنیں اور جو سنے سو ہے وہی دی اینڈ ہے، اب آگے سننے کے موڈ میں نہیں ہے. ایسا کیسے ہوتا؟ اب آپ واٹس ایپ تو پہلی مرتبہ سنا. آپ ذرا سینٹینس پہ تو آپ غور کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندے کو اللہ مطلب اٹھائے فیقعدانہ، وہ دونوں فرشتے اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور اس کے بارے میں اس مرد کے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کتنا بڑا جملہ ہے. وہ من ربک ما دینک کا نہیں، من نبیوں کا نہیں. تیرا نبی کون ہے، محمد کون ہے یہ نہیں ہے. تیرا رب کون ہے ایک دم سمپل انداز ہے. ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، سمپل ہے. تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب آپ غور کیجیے، اللہ جب بھیج رہا ہے فرشتے کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے والے کو جان رہا ہے کہ ان کے سامنے پوری ہسٹری ان کے دماغ میں ہے، تب تو وہ ایسا سوال کرا رہا ہے. تو کہتا تھا، وہ بول سکتا نا میرے کو ابھی یاد نہیں ہے کہ میں یہاں کہاں ہوں، کیسے ہوں، اور پوری ہسٹری کیا کہتا تھا. یہاں پر سوال کریں اس کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب میں علمی بات کیا بولوں، یہ سوال کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ تیسرا کوسچن جو ہے یہ پرزینٹلی کوسچن نہیں ہے، یہ پاسٹ کے اعتبار سے کوسچن ہے. پاسٹ کے اعتبار سے کوسچن ہے، یعنی اس کوسچن کا انداز ہی الگ ہے، اس کا طریقہ ہی الگ ہے. اچھا
کالج اور اسکول میں بچوں کو نبیوں کا سکھایا جا رہا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے. ایسا نہیں. یہ دھیان دیجیے گا، جو بچے ایسا سیکھیں ان کو فوراً ڈانٹیے، بدلے کر جائیے آپ کہ یہ قبر کے یہ تینوں سوالات نہیں ہیں. قبر کے سوالات ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. 2 سوال پرزینٹ، مطلب یہ کہ حاضر کا صیغہ، حاضر کے اعتبار سے، اور تیسرا جو ہے پرزینٹ کے اعتبار سے ہے کہ تو اس نبی کے، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو اب اگر بچے کو یہ سکھائیں گے نا تو زندگی میں کہنے کی عادت ڈالے گا نبی کے لیے. جملے پہ غور کر رہے ہیں، تیرے نبی کون ہے تو ایک مرتبہ کہہ دے گا. تھا کا لفظ جو کنٹینیوٹی ہے کہنے میں، جو استمرار ہے، دوامیت ہے، کیا کہتا تھا، کیا کہا تھا یہ بھی نہیں ہے، کیا کہا تھا یہ بھی نہیں، کیا کہتا تھا. تو کہتا تھا میں ایک دم کنٹینیو ہے. یہاں پر بھی دیکھیے سوالات قبر کا اہم سوال جو تیسرا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ تیرا ٹارگٹ نبی ہو، نبی ہو. کیا کہتا تھا، دیکھ رہے ہیں کیا کہتا تھا. برزخی دنیا میں تو اب ہے کہ ہم نے یہاں سنا تھا، ایسا سنا تھا. حشر میں بھی دیکھا آپ نے، وہاں پر بھی صرف نبی کے لیے سجایا جا رہا. ورنہ آپ کو کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے تعامل کیے ہیں جنتی ہیں جہنمی، یہ سب معلوم ہے. جب سب معلوم ہے تو کہہ دے اے عبداللہ جا جنت، اے عبد الرحمن جا جہنم، کہہ دے سب کو. لیکن وہاں یہ سب کیوں کروا رہا، اور ایسا کروا رہا ہے کہ آدم کے پاس بھجوا رہا ہے، عیسیٰ تک بھجوا رہا ہے، اور سب سے کہوا رہا ہے نفسی نفسی. کمال ہے. اب تو امتی اپنی حیثیت سمجھ جائے کہ سارے نبیوں نے نفسی نفسی جہاں پر کہا، ایسی جگہ میں بھی مصطفیٰ نے امتی امتی کہا. ایسی جگہ میں بھی مصطفیٰ جان رحمت نے امتی امتی کہا ہے، اور انا لہا کہا ہے. اب وہ کون سا مقام ہوگا جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی سے کنیکشن ختم ہو جائے؟ کوئی ایسا مقام بھی اب نہیں ہوگا. جب ابتدا ہماری ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے، انتہا میں مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے کام آ رہے ہیں، تو اب ہے بیچ میں رہا کیا؟ اس لیے ہمارا ٹارگٹ جو ہے، ہماری زندگی کا جو پوائنٹ ہے، مغفرت بھی ہو، جنت بھی ہو، یہ سب ہو، یہ بھی کی منزل میں ہو. لیکن یاد رکھیے گا اس پر سند مصطفیٰ جان رحمت کی ہونی چاہیے. یہ اگر ہمارا ٹارگٹ ہوا تو انشاءاللہ ہماری نسلیں آباد ہوں گی. اور دھیان دیجیے گا، توبہ، استغفار، تواضع، انکساری، یہ وہ بات ہے جن باتوں کو اللہ بے حد پسند کرتا، لیکن اس سے کہیں زیادہ پسند یہ کرتا ہے کہ تم روز اور صبح و شام مغفرت کرو. یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، ہم عبادتوں کا انکار نہیں کرتے. اچھا غور کیجئے نا، ابلیس کی عبادتوں کا اللہ نے انکار نہیں کیا، صرف بھگایا ہے اس کو. یہ نہیں کہا کہ تیری عبادت نہ مقبول ہے نہ منظور ہے، نہیں. تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، سجدہ تعظیمی نہیں کیا، چل نکل بس. اور کوئی آبجیکشن بھی نہیں، نکل بس ختم. نکل تو نکل. تو عبادتیں، اچھا غور کیجئے، جنت میں عبادتیں، میں سمجھتا ہوں یار کہ آدمی کو تو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے اصل کو، کیونکہ آج تو سب یہی بولتے ہیں نا کہ ابلیس کی وجہ سے، شرارت نفس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. سب بولتے ہیں کہ شرور نفس ہے نہیں، تو سب بولتے ہیں آپ آدمی ہیں الحمدللہ، اور آپ کی اصل آدم کا انکار ابلیس نے کیا، اور اس انکار کی وجہ سے ان کو بھگایا گیا ہے. عبادتوں کا تو وہ پہاڑ تھا کہ آپ تو دنیا میں کرتے ہیں، دنیا میں جن پر پاؤں بھی رکھا گیا ہے، لیکن وہ جنت جو لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، وہ جنت ایسا مقام ہے جہاں ہر اچھی ہی چیز ہے. بس ایسی جگہ میں جہاں جس طرح جیسا چاہے اس طرح گھومتے، اس طرح چلنے والا ابلیس اس جگہ میں عبادت کرتا. اس کی عبادت کا اندازہ لگائیں کہ اگر اس کی عبادت کو زمین پر رکھا جائے تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ نہ بچے. عبادت اتنی، نوٹ کیجئے، عبادت اتنی کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ نہ بچے اگر زمین پر پھیلا دی جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں محسوس کرو، ٹارگٹ تم اپنی عبادت کو بناؤ، ہم روک نہیں رہے ہیں. لیکن سنو، یہ ٹارگٹ بھی والا رکھنا، ہی والا ٹارگٹ صرف محمد عربی کو رکھنا، صرف محمد عربی کو. حضرت آدم کا انکار کیا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے، ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے انکار، واستکبر، گھمنڈ کیا، غرور کیا. ایک ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا وقت دے مولا، میں تھوڑا سمجھتا ہوں ایسا، یہ سب جملہ بول، لیکن ایک گھمنڈ کیا.
انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے اسے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور مجھے مٹی سے پیدا کیا، تو نے خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے، اور آگ کا کام اوپر بلندی کی طرف ہے، اس کا کام، واہ واہ واہ، کیا لاجک ہے، کیا دماغ ہے، آج ایسے نہیں بولا جا رہا ہے، لوگ سمجھ نہیں سکے، میں انگلش بولا، انگلش میں سمجھ نہیں سکے، سب جاہل ہیں، سب جاہل ہیں، آپ ہی ایک صحیح ہو اور سب جاہل ہیں، ارے جھک پہلی بات میں، یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کا در ہے، جھک پہلی بار، بس جھک جا تو جھک جا۔ حضرت منصور حلاج کا واقعہ نہیں سمجھے کہ ان کو جو ہے علماء کرام نے فتویٰ لگایا کہ تم جو ہے انا الحق بولتے ہو، انا الحق بولتے ہو، حق تو اللہ ہے، شرک کا جملہ ہے، تو آپ نے تعویل نہیں کیا۔ اللہ کا محبوب بندہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ کی ذات پر شک ہو فوراً اس شک کو دور کیا جائے۔ کہا علماء کرام اگر آپ کو شک ہے تو جب میں بولوں قتل کر دینا، چنانچہ جب فتوے انہوں نے خود دے دیے تو ایسے ہی شرک کی سزا قتل ہے، فوراً وہ لوگ آئے قتل کرنے کے لیے، کتا بھی مار رہے ہیں، قتل ہی نہیں ہو رہے۔ ان کا بھی دیکھیے، تو تواضع اور انکساری یہ ولایت کا درجہ رکھتی ہے، تواضع و انکساری سے محبوبیت میں اضافہ ہوتا ہے، مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نبی کی بارگاہ کا تو اور بھی مسئلہ ڈکلیئر ہو جائے کیوں نہ اللہ کی بارگاہ سے، خبردار نہیں بخشوں گا، لیکن اگر کوئی نبی سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ موقع عطا کر دیتا ہے، موقع عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا پوائنٹ ہونا چاہیے زندگی کا۔ بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی کے ساتھ پورے شہر حیدرآباد اور اطراف حیدرآباد اور نیٹ کی بنیاد پر تو مطلب یہ کہ اب پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ جس شہر کو شہر محبت کہا جائے، جس شہر کو اولیاء مطلب شہر اولیاء کہا جائے، مدینہ الاولیاء، جہاں الحمدللہ نیچرلی طور پر محبت کی بو آتی ہے، اس شہر سے مصطفیٰ جان رحمت کی توہین اچھی نہیں لگتی، اس شہر سے غوث اعظم کی توہین اچھی نہیں لگتی۔ یہ ریسپیکٹڈ شہر ہے، یہاں کی مٹی الحمدللہ خوشبودار ہے، یہاں کی مٹی نبی کے عشق والی مٹی ہے۔ ارے مدینہ سے بھیجے جن کو سمجھ رہے نا، مدینہ سے جن کو بھیجا جائے، جاؤ دکن میں کام کرو، کیسا وہ مطلب وہ خطہ ہوگا۔ میں یہ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اس شہر کو پراگندہ نہ بناؤ، اگر کچھ گڑبڑی آ جائے کوشش کرو کہ اس گڑبڑی کو دور کیا جائے۔ کیسے دور کیا جائے؟ زبان سے، ہاتھ سے، دل سے، یہ سب سے۔ اور ہوتا کیا ہے، ارے کیا لے کر کے بیٹھنا جی، ارے ہمارے کو بہت کام ہے، نہیں، اگر نبی کا مسئلہ آئے سب کام کو آپ چھوڑ دیجئے، سب کام کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت بلال حبشی ہیں، نبی نے بلا لیا، سب دیکھیے گا، ایک روٹی توا پر ہے اور ایک روٹی ہاتھ میں بیلن اور ایک بیلنے والے ہیں، توا پر ہے، نبی نے بلایا، ایسے ہی چلے گئے، توجہ ایسے ہی چلے گئے، دوڑتے ہوئے جب گئے اس کے بعد مسکرا کر مصطفیٰ بار مسکرا رہے، کچھ کام تھا یا رسول اللہ؟ نہیں کچھ کام ہے، بیٹھو۔ اب بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور جانے کے بعد جب آ کر دیکھ رہے ہیں تو پوری روٹی جو ہے گھڑی کی ہوئی ہے، پوری روٹی گھڑی کی ہوئی ہے۔ اب دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، ایقان دیکھیے، یقین دیکھیے، یا رسول اللہ شکریہ، یا رسول اللہ شکریہ، یقین دیکھیے، کوئی ایسا نہیں ڈاٹ سے نہیں کر، مسکرانا، نبی کی مسکراہٹ سے جان گئے کہ یہ مصطفیٰ ہی کا کام ہے۔ دیکھا آپ نے، جانتے ہو نبی اگر ٹارگٹ ہو تو آپ کا ہر کام آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کروا دے گا، آٹومیٹک اللہ تبارک تعالیٰ کروا دے گا۔ ٹارگٹ نبی ہو، نبی کی عظمتوں کے حوالے سے ہر کام کو معطل کر دو، ہر کام کو موقوف کر دو، ہر موقوف کام کو اللہ تعالیٰ کام کر دے گا، کامیاب کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نے نبی کو ٹال دیا، ارے بڑے ہیں نا، ہمارے کو کیا ہے، ہمارے کو جانا ایگزیبیشن، ہمارے کو وہاں کرنا، ہمارے کو ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے، کوئی کام نہیں ہوگا، سب برباد ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جمع جہاں ہوں گے، اس کو میدان محشر کہتے ہیں، اور وہاں آپ دیکھ لو گے کہ آج ہزاروں کے مجمع میں آپ نے ٹائم نہیں نکالا اور وہاں سب مصطفیٰ ہی کے لیے جھک رہے ہیں، سارے انبیاء، ان کی امتیاں سب نبی ہی کے لیے جھک رہے ہیں۔ عظمت سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جب معلوم ہے تو اپنی زندگی جو 60 سال 70 سال کی ہے، یہیں سے آپ سپورٹ کر لو نبی کے لیے، نبی ہی کے لیے اپنی زندگی سپورٹ کر لو۔ آپ کا پتہ کیا ہے؟ حضرت خزیمہ سے پوچھئے، نبی نے کہا میں نے تجھے پیسہ دے دیا ہے، میں نے تجھے یہ دے دیا ہے، میں نے تجھے یہ دے دیا ہے۔ وہ یہودی کہہ رہا نہیں مجھے تم نے نہیں دیا، میں نے کب لیا، کیا لیا؟ خرید و فروخت کا مسئلہ تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت خزیمہ وہیں پر کھڑے ہیں، یہودی نے کہا گواہ لاؤ، محمد تم تو بڑی گواہی کی بات اور عدل کی بات کرتے ہو، گواہ لاؤ، گواہ لاؤ، نوٹ کیجئے گا، گواہ لاؤ۔ حضرت خزیمہ وہیں پر ہیں، آ کر فخر سے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی ہیں اور سچ بول رہے ہیں، تو جھوٹا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا اے تو کہاں،
تو کہاں، تو تھا ہی نہیں. جیسے آج بول رہے ہیں تو دوسری جماعت کا ہے، تو دوسری جماعت کا. بات جماعت کی نہیں ہے، بات مصطفیٰ کی ہے، بات ہمارے گھر کی نہیں ہے. میدان محشر میں جنت میں ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یاد رکھے گا اگر آپ کا ایمان عقیدہ صحیح رہا. انہوں نے جب ایسا کہا تو حضرت خزیمہ مصطفیٰ نے بھی کہا ہاں خزیمہ تم تو تھے نہیں، تم تو تھے نہیں، بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا بتا دیا میں تھا، آپ نے جنت کا بتا دیا میں تھا، آپ نے دوزخ کے بارے میں بتایا میں تھا، یہ سب خیر. کیا یہ تھوڑی سی خرید و فروخت دنیا کی زندگی کیا اللہ سے بھی بڑی ہے؟ آپ کہہ دیجئے اپنی زبان سے تو ہم مان لیں گے، لیکن آپ کہیں گے نہیں. تو جب سب سے بڑے غائب خدا کو ہم نے آپ کی زبان پر بھروسہ کر کے مانا، یہ زبان کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ یہ دیکھیے ٹارگٹ ہوتا ہے، یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. آپ ڈسکس والے مت بنو، آنکھ موچ کر کے مصطفیٰ کو رسپیکٹ دو، آنکھ بند کر کے مصطفیٰ کی عزت کرو. انشاءاللہ آپ کی عزت یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، فرزندان توحید کی کیٹیگری میں ہمیشہ شامل رکھے. اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں ہمیشہ تواضع اور انکساری کا دامن پسارے رہیں. پروردگار ہمیں تو ایسی توفیق نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کی خوشنودی نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما. یا اللہ گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرما. اعتقاد راسخ، عقیدہ حقہ پر گامزن رکھ مولا، ایمان کامل، عمل صالح کی دائمیت کے ساتھ جینا نصیب فرما مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا